میں سے بعض اس طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں۔ اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور ہمارا ایمان بھی بے فائدہ ہے، بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے کہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلا دیا، حالانکہ نہیں جلایا۔ اگر بالفرض مردے نہیں جی اٹھتے، اور اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو، بلکہ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ بھی ہلاک ہو۔ اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح سے امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بدنصیب ہیں۔ تو ہم کے پاک مقدس کلام میں بولے کھڑے سو جانے کی اس کی برکت۔ پچھلے سنڈے ہم نے عید القیامت المسیح سیلیبریٹ کی، اور مختلف چرچز میں مسیح کے جی اٹھنے کے حوالے سے پیغامات، جتنے پیغامات ہوئے ان کا محور ایک ہی تھا۔ وہ محور یہ تھا کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ اب اس حوالے سے آج ہم مزید کچھ اور باتیں سیکھیں گے مسیح کے جی اٹھنے کے حوالے سے۔ جب پولس رسول کرنتس کی کلیسیا کو ایک خط لکھتا ہے، تو کرنتس کی کلیسیا میں جو پہلا خط ہے اس کا موضوع ہے کلیسیائی مسائل۔ اس کلیسیا میں بہت سے مسائل ہیں جس کو اس نے سالو کیا، جس پر اس نے بات کی اور ان کو لوگوں کو بتانے کی کوشش کی کہ جو آپ کہتے ہیں ایسا نہیں بلکہ ایسا ہے۔ اب یہاں ایک ایشو جو کرنتس کی کلیسیا کے سامنے آیا وہ یہ تھا، ان میں سے بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ مردوں کی قیامت نہیں، مردے جی نہیں ہوتے۔ اب پولس نے اس ٹاپک پر بات کی ہے کہ مردے جی ہوتے ہیں یا نہیں بھی، بائبل کیا کہتی ہے، خدا کا کلام کیا کہتا ہے، اور اس کے مطابق میں آپ سے بات کرتا ہوں، میں آپ سے کلام۔ وہ کہتا ہے کہ پس جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ مردوں میں سے جی اٹھا، تو تم میں سے بعض کس طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں۔ جب مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ قیامت نہیں، مردے نہیں جی؟ تو پھر کس طرح یہ ممکن ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مردے نہیں جی اٹھتے تو پھر مسیح کیسے جی؟ مسیح جی اٹھا ہے تو مردے جی اٹھتے ہیں، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو پھر کیا ہے؟ پھر بڑے خطرناک نتائج۔ اور جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو مسیح خداوند کے آسمان پر جانے کے بعد یہ جو 11 شاگرد ہیں انہوں نے پوری دنیا میں انجیل کی بشارت دی، اور ان کی منادی کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس منادی نے، اس اعلان نے دنیا کو بدل کر رکھا کہ مردے جی اٹھتے ہیں، مسیح جی اٹھا ہے۔ اس ٹاپک کو لے کر، اس اعلان کو لے کر وہ دنیا میں گئے، انہوں نے منادی کی، لوگ اسی پر ایمان لائے اور ان میں سے ہم بھی۔ وہ یہاں پر یہ بات کر رہا ہے، کہتا ہے بقول آپ کے اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بے فائدہ، ہمارا ایمان بے فائدہ۔ اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بے فائدہ اور ہمارا ایمان بے فائدہ، کیونکہ ہم نے تو یہی منادی کی کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اور آپ ایمان لائے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، تو یہ نجات ہے۔ منادی کی، آپ ایمان لائے، آپ کو نجات ملی، چونکہ نجات ایمان کی چیز ہے۔ تو یہاں وہ دیکھتے ہیں کہ اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بے فائدہ، ہمارا ایمان بے فائدہ، اور ہم خدا کے جھوٹے گواہ ہیں۔ کہتے ہیں اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہم اس کے گواہ جھوٹے، کیونکہ ہم نے تو گواہی دی، ہم تو جگہ جگہ گئے، ہم نے تو غیر قوموں میں، یہودیوں میں جا کر یہ منادی کی کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، ہم اس کے گواہ ہیں۔ اور اگر یہ بات آپ کی نظر میں
آزادی کے چہرے سے ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور اگر بقول آپ کے مسیح مردوں میں سے جی نہیں اٹھا تو پھر کیا ہے؟ پھر ہم خدا یسوع مسیح کے جھوٹے گواہ ٹھہرے۔ اور یہ بات کہتا ہے کہ پھر ہم اب تک گناہوں میں گرفتار ہیں، کیونکہ اگر مسیح جی نہیں اٹھا تو ہماری نجات نہیں ہے، نجات نہیں ہے تو ہم گناہوں میں گرفتار ہیں۔ اور پھر آگے چل کے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر مسیح نہیں جی اٹھا ہمارا ایمان میں فائدہ ہے، ہم اب تک اپنے ایمان میں گرفتار ہو، بلکہ جو مسیح میں سو گیا وہ بھی ہلاک۔ اب وہ ان کی بھی بات کریں کہ دنیا سے چلے جو مسیح میں سو گئے ہیں، کیونکہ جو مسیح میں سو گئے ہیں ان کا بھی یہ ایمان کہ مسیح مردوں میں سے جھوٹا ہے، اور اسی ایمان نے ان کو راستہ دیا، اسی ایمان نے ان کو نجات دی کہ مسیح مردوں میں سے جھوٹا اور ہم اس پر ایمان لائے۔ اور بقول عام ہے اگر مسیح نہیں جی اٹھا پھر جو مسیح میں سو گیا وہ بھی ہلاک، ان کی بھی امید کچھ نہیں۔ اور پھر وہ زور دیتا ہے اس بات پہ 19ویں آیت میں، اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح سے امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بدنصیب۔ یہ بڑی خاص آیت ہے اس پیرے کی، اور اس پیرے کی آخری آیت ہے 19ویں آیت اس پیرے کی آخری آیت ہے، اور یہ اس پیرے کی آخری آیت ہے نچوڑ ہے اس پیرے۔ اور وہ کیا ہے؟ اگر ہم اسی زندگی میں مسیح سے کچھ امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ مردے جی نہیں جی اٹھتے، مسیح جی نہیں اٹھا، تو پھر کھائیں پیئیں مر جائیں، کل کو کچھ بھی نہیں، عدالت نہیں ہوگی، حساب کتاب نہیں ہوگا، تو ہم یہ کہتے ہیں جی مرنے کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے جو کچھ کرنا ہے آج کر لیں، کھا پی لیں، پہن لیں، عیاشی کر لیں، کل کیا ہے؟ کل تو کچھ بھی نہیں، کیونکہ اس کے بعد امید ہی نہیں۔ ہماری امید کیا ہے؟ کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اور جس طرح وہ مردوں میں سے جی اٹھا جب وہ آئے گا تو ہم بھی مردوں میں سے جی اٹھیں گے۔ اگر ہم زندہ ہوں گے تو ہم بدل جائیں گے، اگر مسیح میں سو گئے ہیں تو جب مسیح تب آئے گا تو مردوں میں سے جی اٹھیں گے۔ یہ ہماری امید ہے، ایک مسیحی کی یہ امید ہے، ایک غیر مسیحی کی امید نہیں۔ یہ امید صرف ایک مسیحی کی ہے، کیونکہ ایک مسیحی اس بات پہ ایمان رکھتا ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں کو پہلا اٹھا ٹھہرا۔ کیا ٹھہرا؟ اٹھے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلا۔ پہلے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، پھر لائن لگ جاتی ہے۔ پہلا اٹھا پہلا ہوتا ہے، تو مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں کیا ہے؟ پہلا اٹھا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم پہلا اٹھا، پھر اس کے بعد ایماندار، کیونکہ وہ پہلا ہے، کہ مسیح یسوع خدا کا اکلوتا بیٹا بھی ہے اور پہلوٹا بیٹا بھی ہے۔ اکلوتا ایک ہی بیٹا ہے، پہلوٹا پہلا ہے، اور پہلے کے بعد پھر دوسرا، تیسرا، پھر ہم۔ تو یہ امید ہے ہماری اس دنیا میں، اس زمین پر، کہ جب خدا یسوع مسیح آئے گا، اگر ہم مسیح میں سو گئے تو ہم مردوں میں سے جی اٹھیں گے، اور اگر ہم زندہ ہوئے ہم کیا ہو جائیں گے؟ بدل جائیں گے۔ پل بھر میں آم جب بدلے گی ہم تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ جسم نہیں رہے گا، اس روح کو ایک نیا جسم ملے گا، اور جو مسیح میں سو گئے ہیں جب وہ جی اٹھیں گے ان کا پرانا بدن، پرانا جسم مٹی میں دفن گیا ہے، اب ان کو ایک نیا جسم، ایک نیا بدن ملے گا جو روحانی ہے۔ ہماری یہ جسم جسمانی ہے، جسمانی جسم جسمانی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب روحانی جسم ہوگا تو یہ گناہ سے ہوگا، پھر گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ جسم میں گناہ کرنے کی وہ خواہش ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے بائبل مقدس بتاتی ہے کہ یسوع کے جی اٹھنے کے 3 ثبوت ہیں۔ پہلا ثبوت ہے قبر خالی ہے اور لاش آئی۔ پہلا ثبوت قبر خالی تھی اور لاش آئی۔ دوسرا ثبوت یسوع مسیح بہت سے لوگوں پر ظاہر ہوئے، شاگردوں پر 3 دفعہ، پھر اس کے بعد پالوس پر، اور 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی۔ یہ جتنے لوگوں پر مسیح خدا ظاہر ہوا یہ سب گواہ ہیں کہ مسیح مردوں میں سے کیا دیکھا۔ 2 آدمی کی بات اتنی
موقع ثابت نہ ہو، لیکن جہاں اتنے لوگ کہہ رہے ہیں سب تو جھوٹ نہیں کہہ رہے. ایک تو آدمی چلو کہہ سکتا ہے کہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو ہزاروں لوگ تو جھوٹ نہیں بول سکتے. اس کا مطلب ہے بات حقیقی اور سچی ہے، اور یہ سچی بہت سے لوگوں کا ظاہر ہوتا ہے. اور تیسری بات ہے بے شمار لوگوں میں تبدیلیاں. مسیح نام کے جھوٹنے میں بے شمار لوگوں میں تبدیلیاں آئیں، جنہوں نے اس بات کو قبول کیا کہ یسوع مسیح راست باز ہے، جن نے اس بات کو بتایا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور پھر خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ کیا؟ پہلا اعتراض ہے کسی نے یسوع کی لاش چرا لی. یہ اعتراض تھا کہ یسوع جی نہیں اٹھا، اس کی لاش چرا لی گئی. انہوں نے کہا پہلے دار جب فرشتہ آیا، بھونچال آیا، اس نے پتھر اٹھایا، اسے زندہ ہو گیا اور وہ ڈر کے مارے بھاگ گیا وہاں سے اور شہر میں جا کے سرات میں اس کو جی اٹھا. میں کہا نہیں ایسا نہیں کرو. یہ کہنا کہ جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آئے ہیں اس کی لاش کو چرا کر لے گئے. بات سن لیا، آپ کو پتہ چلتا ہے کون آئے کون کیا ہے، اس کا مطلب پتہ چلتا ہے جھوٹ ہوا، وہ اپنی منہ سے خود ہی پکڑا جاتا ہے. جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آئے اور لاش اٹھا کر لے گئے. تو یہ بات یہودیوں میں آج بھی مشہور ہے کہ مسیح جی نے اٹھا بلکہ اس کی لاش کو چرا لیا. اعتراض دوسرا اعتراض کیا ہے؟ یسوع سلیپر سے بے ہوش ہوا تھا، مرا نہیں. سلیپر بے ہوش ہوا تھا، مرا نہیں. کہتے ہیں کہ یہودا اسکریوتی اس کی شکل کا تھا، اس کو انہوں نے پکڑ کر اس کی جگہ مسعود کر دیا. میں وہ تو پہلے بے ہوش کرنے لگا. کہتے ہیں کہ مسیح بے ہوش ہوا تھا، مرا نہیں تھا. دوسرا بندہ اس کی جگہ پر شریک چڑھا دیا گیا تھا. اور پھر تیسرا اعتراض لوگ یہ کرتے ہیں شاگردوں نے صرف روح کو دیکھنا تھا، جسم کو روح کو دیکھنا. تو مسیح کا جب اندر آنکھ سے اندر داخل ہوئے تو ان کا روح تھا یا جسم تھا؟ جسم اور روح دونوں تھا. مسیح نے کہا کہ جسم دروازہ کھلنے کے بغیر اندر نہیں آ سکتا، لیکن روح دروازہ کھلنے کے بغیر بھی اندر آ سکتی ہے. تو مجھے دیکھو میں روح ہی نہیں بلکہ میرا جسم ہی ہوں. ہمارے پاس کھانے کو کچھ چیز ہے، مچھلی کا قطرہ ہے لاؤ میں کھاتے ہیں. بتاتا ہوں کہ میں بدن بھی رکھتا ہوں، میرا بدن بھی ہے. انہوں نے کس کا بدن دیکھا تھا؟ مسیح. اور چوتھا اعتراض یسوع کا ظہور فریب نظر تھا، یعنی نظر کا دھوکہ تھا. مسیح جی نہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ نظر کا دھوکہ تھا. پھر اس اعتراضات کے جوابات میں پہلا جواب یہ ہے قبر پر بھاری پتھر رکھ کر مور لگا. کیسے چرا سکتے؟ ایک بڑا بھاری پتھر اس پر مور تھی، کیسے چرا سکتے؟ دوسری بات سپاہیوں نے دیکھا وہ مر چکا. صلیب پر جب مسیح یسوع تھا اور وہاں پر اگر کوئی نہیں مرتا تھا صلیب پر تو اس کی ٹانگیں توڑ دیتے تاکہ وہ مر جائے. لیکن جب مسیح کے پاس آئے تو دیکھا کہ تو مرا ہوا ہے. تو انہوں نے چیک کرنے کے لیے ایک نیزہ اس کی پستی میں ڈالا، چھیدا اور پانی اور بہن اور ڈاکٹر مسیح یسوع مر چکا. پھر تیسرا جواب یہ ہے شاگردوں نے اسے چھو کر دیکھا. رسول کہتے ہیں ہم نے مسیح کو دیکھا اور آپ نے کیا کیا؟ چھو کر دیکھا. اور چوتھے اعتراض کا جواب ہے اگر مسیح جی نہیں ہوتا تو ہماری زندگی میں اس کا کیا مقصد ہے؟ اس لیے مسیح کا مطلب سے جی اٹھے. وہ باتیں جو میں نے پہلے بتائی کہ مسیح یسوع کا اثر ہماری زندگی میں کیا ہے، ہمارا ایمان میں فائدہ ہوتا، ہم غلامی میں گرفتار ہوتے اور ہماری کوئی امید کا سہارا نہیں. اس لیے مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے. اور دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ جتنے قبروں میں گئے ہیں وہ سب قبروں میں پڑے رہے، اور مسیح نام کی قبر آج بھی مختلف فلسطین میں اسرائیل میں خالی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مسیح اس میں دفن تو ہوا تھا لیکن مسیح اس میں ہے نہیں، بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اس کی قبر آج بھی خالی ہے. تو ہم اس مسیح یسوع کا شکر ادا کرتے ہیں جو میرے اور آپ کے لیے مردوں میں سے جی اٹھا تاکہ انہیں نجات پر مہر، ہمارے یقین مضبوط ہو، ہمارے ایمان مضبوط ہو کہ مسیح نام ہمارے لیے مر گیا اور مردوں میں سے جی اٹھا. آئیے اس کلام کے ساتھ سب کو جھکائیں.